زبان کے گناہ۔ زبان ایسی ایک عجیب نعمت اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اس کا اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذریعے ہم جو چاہیں زبان جو دل میں آتا ہے وہ ہم اپنے دل کی بات زبان تک ادا کر دیتے ہیں۔ جس سے کوئی بات کہنی ہو معافی ضمیر کو آرام سے ادا کر دیتے ہیں۔ ادھر دل میں خیال آیا اور ادھر زبان جو ہے وہ حرکت میں آ گئی، بولنا شروع کر دیا۔ آپ اس نعمت کی قدر عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جائے۔ قدر نعمت بعد زوال، یہ مقولہ مشہور ہے۔ تو آپ نے بہرحال ان حضرات کو بھی دیکھ، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بول تو سکتے ہیں لیکن انتہائی مشقت سے بولتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ بولنا چاہتے ہیں، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ایک دم سے نہیں پہنچا سکتے، کوئی آلے استعمال کرنے پڑتے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے گلے میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا تھا کہ جو چاہتے وہ بول نہیں سکتے تھے، تو ایک آلہ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، جب کوئی بات کہنا چاہتے تو یہاں گلے پہ لگاتے تھے، پہلے گلے کو اس آلے سے دباتے تھے تب آواز نکلتی تھی۔ اب اگر وہ کہیں آلہ ادھر ادھر رہ گیا تو ان کی بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ زبان ایسی مشین ہمیں دے دی ہے کہ ہوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی خواہشات کا اظہار کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی ناگواری کا اظہار کر لیتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں آتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرکاری مشین ہمیں عطا کر رکھی۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ اگر چاہو تو اس ایک زبان کو ہر لمحے اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر جمع کرنے کا ذریعہ بنا لو۔ کس طرح کہ زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کس طرح کر رہے کہ چل رہا ہے آدمی، پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر ہے۔ کبھی سبحان اللہ ہے، کبھی الحمدللہ ہے، کبھی لا الہ الا اللہ ہے، کبھی اللہ اکبر ہے، کبھی درود شریف ہے۔ تو یہ زبان کیوں بند کر کے رکھی ہوئی ہے؟ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو بہت سارے مواقع پر آپ نے مختلف جوابات دیے، لیکن ان صحابی سے یہ فرمایا کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔
تر رہنے کے کیا معنی ہے کہ ہر وقت زبان سے کوئی نہ کوئی ذکر ادا ہو رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو یہ زبان ہمارے لیے جنت کے خزانے جمع کر رہی. اس کا فائدہ تو یہ ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم اس کو غلط استعمال کریں تو جہنم میں لے جانے کے لیے اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی اور نہیں. ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انؤاخذ بما نقول او کما قال، کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر؟ اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی کہ منہ سے تم نے کیا بات نکالی تھی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی اور چیز کیا ہے سوائے اس کے انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے. اور دوسری ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھا گرانے والی کوئی چیز اتنی مہلک اور تباہ کن نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے. یہ ذرا سی احتیاط سے اس کو باہر نکالو زبان کو تو یہ تمہیں کسی نہ کسی جہنم کے راستے میں لے جائے گی. اتنے گناہ ہیں اس کے، گناہ زبان کے. آنکھ کا میں ابھی بات کی تھی آپ سے، آنکھ کا تو ایک ہی گناہ ہے کہ وہ غلط چیز کو دیکھے. زبان کے گناہ بے شمار ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، بڑی عجیب، انتہائی باریک اور نفسیاتی بیماریوں کا اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. تو جو بیماریاں، نفس کی بیماریاں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہیں، ان کا نام انہوں نے رکھا ہے مہلکات. مہلکات یعنی مہلک چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی. اور جو اعمال انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کا نام رکھا ہے منجیات، نجات دینے والے. تو جب زبان کے مہلکات پر گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زبان کے مہلکات، زبان کے ذریعے جو انسان کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں وہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 20 سے آگے زیادہ بیان کیے ہیں. یعنی یہ زبان کے گناہ ہیں مختلف. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے گارنٹی دے دے کہ اس کے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، جبڑوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جبڑوں کے درمیان؟ زبان. جو مجھے اس زبان کی گارنٹی دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے دے،
اور ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی گارنٹی دے دے کہ اس کو میں غلط استعمال نہیں کروں گا، تو میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی، اضمن لہ الجنہ۔ تو اس میں زبان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جھوٹ اس سے نکلتا ہے، غیبت اس سے ہوتی ہے، بہتان اس سے لگتے ہیں، دل دوسروں لوگوں کے اس سے توڑے جاتے ہیں، دھوکہ اس سے دیا جاتا ہے لوگوں کو، تکبر کی باتیں اس سے ہوتی ہیں، انسان اپنی بڑائی اس سے ظاہر کرتا ہے، خوشامد اپنی ذاتی مفاد کے لیے زبان سے کرتا ہے، لوگوں غصہ بیجا وہ اس کا مظاہرہ بھی انسان کی زبان ہی سے ہوتا ہے۔ غرض اس سے ہونے والے گناہوں کی ایک نہایت طویل فہرست ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے زبان کی گارنٹی دے دو کہ کہیں یہ غلط استعمال نہیں ہو۔ اب مثلا جھوٹ ہے، اس کو تو ہر مسلمان جانتا ہے، مانتا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، گناہ ہے۔ لیکن جب زبان کے استعمال کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں سچ بولنے کا اہتمام کی